بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ویورز پروگرام 180 ڈگری کے ساتھ. میں ہوں احمد پرویز اور ہمارے آج کے مہمان ہیں پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن اصغر علی گل صاحب. آئیے ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم جی گل صاحب. جی وعلیکم السلام. ویلکم ٹو دا شو گل صاحب. تھینک یو ویری مچ جی احمد صاحب, بہت شکریہ آپ نے بلایا. گل صاحب ایسے جو وکیلوں کا جب بھی ذکر ہوتا ہے, تحریک کا ضرور اب لوگ مینشن کرتے ہیں, وکیلوں کا جب بھی کہیں ذکر آیا ہے, اس تحریک میں آپ نے لوگوں کو بہت سے خواب دکھائے تھے, بہت سے ان سے وعدے کیے تھے. کیا آپ کا خیال ہے کہ وہ پورے کر پائے ہیں آپ لوگ؟ گزارش یہ ہے کہ کوئی بھی اپنی نیت سے نیک کام جب کیا جاتا ہے, وہ کام رول آف لا کے لیے تھا, ریسٹوریشن آف جوڈیشری کے لیے تھا, وہ کسی شخص کے لیے نہیں تھا. تو وہ جو وکلا کمیونٹی نے کام کیا تھا اس کو نیک سمجھ کے کیا تھا. اب اس کے جو ثمرات ہیں وہ کیسے آئے ہیں, وہ صاف بات ہے, یہ بات ماننے کی ہے کہ جو توقعات تھیں اس پر پورے نہیں اترے. لیکن ایک ڈفرنس جو آج آپ دیکھتے ہیں, 100% وہ رزلٹ نہیں آئے جو لوگوں کی توقعات تھی. لیکن آپ پہلے سے دیکھیں گے کہ پہلے 62-63 سال جو جوڈیشری تھی وہ صرف ڈکٹیشن لیتی تھی. اب جوڈیشری جو ہے ڈکٹیشن دیتی ہے, اب ڈکٹیشن دیتی ہے نہیں, میں نہیں یہ کہتا. اب آپ دیکھیں گے سپریم کورٹ جو فیصلہ جات کرتی ہے, اس نے اسٹیل مل کا فیصلہ ہو, دوسرے NRO کا فیصلہ ہو, دوسری ان کی جو پوسٹنگ ہیں, وہ جو پراسیکیوٹر جنرل ہو یا چیئرمین نیب ہو یا باقی جتنے معاملات ہیں کرپشن کے, وہ ان کو ٹیک اپ کرتے ہیں. تو ایک حد تک گورنمنٹ جو ہے وہ محتاط ہے, خوفزدہ نہیں میں کہتا, وہ اس سپریم کورٹ سے محتاط ہے, عدالتوں سے محتاط ہے کہ عدالتیں آزاد ہیں اور فیصلے کرتی ہیں. اس بات سے میں متفق ہوں کہ جو رزلٹ کی توقعات تھی قوم کو اس لیول تک نہ گئے ہوں گے. لیکن جو توقعات آپ نے دینے کے وعدے کیے تھے, مطلب اس کا آپ کی تحریک کا ترانہ جو بن گیا تھا, اعتزاز صاحب کی نظم تھی کہ جی آٹا بجلی پانی سستا ملے گا, سب کو ملے گا, روزگار ملے گا, کیا عدلیہ یہ دے سکتی ہے ملک میں؟ بالکل دے سکتی ہے. معاملہ یہ ہے کہ صرف عدلیہ جو ہے وہ کچھ نہیں ہے, عدلیہ کے پاس نہ کوئی. پھر آپ نے یہ وعدے کیوں کیے؟ وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سے کہ سیاستدان عوام کو بیوقوف بناتے ہیں, اس طرح کے نعرے لگا کے وعدے کر کے. وہ کہتے ہیں کہ وکیلوں نے بھی یہی کام کیا. نہیں, ان نعروں کا مقصد جو تھا وہ یہ تھا کہ جب ملک میں انصاف کا بول بالا ہوگا, سارے ادارے اپنی ڈومین میں کام کریں گے, ایک دوسرے کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے, جوڈیشری آزاد ہوگی, جس کے ساتھ زیادتی ہوگی وہ آواز اٹھا سکے گا, وہ عدالت کا دروازہ کھٹکھٹا سکے گا. یہاں یہ معاملہ ہوا کہ پوری کی پوری مشینری جو تھی ایگزیکٹو کی, وہ صوبائی ہو مرکزی ہو, وہ اس بات پر زور لگاتی ہے کہ ہم نے عدالتوں کے فیصلوں پر عمل نہیں کرنا. معاملات یہ ہیں کہ جو بھی اقتدار میں آتا ہے, ایک بات میں کہتا ہوں, پوری دنیا سن رہی ہے, ایک میں بات کہتا ہوں کہ اس ملک میں مارشل لا ہو, جمہوریت ہو, یا عدلیہ آزاد ہو, یا ایک چھوٹے سے چھوٹے شخص کو جو اختیار دے دیا جائے, وہ اس میں کسی نہ کسی حد تک ڈکٹیٹر ہے. ہماری فطرت میں کہ انسان کی فطرت میں؟ انسان کی فطرت میں ہے, اور اسپیشلی ہماری فطرت میں ہے. اچھا چلیں یہ بتائیے گا جی کہ دیکھیں لوگ آپ کے پیچھے گل صاحب لگے تھے کہ ان کا خیال تھا کہ ان کو سستا اور جلد انصاف ملے گا. کیا یہ چیز بھی آپ کر پائے ہیں؟ نہیں, پوری طرح نہیں کر پائے. لوگوں کو انصاف مل رہا ہے آپ کا خیال ہے؟ مطلب کسی کو چلیں اگر یہ بتائیں کہ کسی کو ایک ریلیف ملتی ہے, کوئی آج سے 10-12 سال کے بعد اس کا فیصلہ ہوتا ہے, اس کے حق میں بھی چاہے ہو جائے, کیا آپ کا خیال ہے اس کو ریلیف ملی ہے؟ نہیں, ریلیف تو اسے ہی کہیں گے نا, پورا ریلیف تو وہی ہے کہ فوراً کسی کے گھر کے دہلیز پہ انصاف سالوں کے بعد کسی کو کچھ مل جانا, کیا یہ ایک افیکٹو جوڈیشل سسٹم ہے؟ پورا انصاف نہیں ہے لیکن انصاف تو ہے. جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائیڈ, آپ اتفاق تو کریں گے. لیکن یہ دیکھیں نا, جو 25 سال بعد آپ کی بات مان لیتے ہیں, پہلے وہ تو کہتے ہیں جی لیٹیگیشن تو اس ملک میں وراثت کا حصہ بن گئی ہے, تو اب کسی نہ کسی حد تک تو اس میں کام ہو رہا ہے نا. لیکن میں اس بات سے آپ کی سے پوری طرح متفق ہوں, جس طرح لوگ رو رہے ہیں وہی میرے عزائم ہیں. آپ نے میرا رویہ دیکھا ہوگا, میرا لیٹر لکھنا دیکھا ہوگا. میں یہ بطور صدر ہائی کورٹ بار, یہ میرے وکلا کی آواز تھی, میرے ہاؤس کی آواز تھی, جو میں نے تھرو لیٹر پاس آن کی. اس لیٹر میں آپ نے ایسا کیا لکھ دیا جی جو اتنا ریئیکشن اس کا آ گیا؟ نہیں, میں نے کچھ نہیں لکھا, میں نے بڑی صاف بات لکھی ہے کہ جو ججز, سم آف دی ججز سٹنگ ان دی بینچ has not fully equipped with the up-to-date knowledge, ڈیسیژن پاور نہیں ہے, ڈیلیڈ کرتے ہیں, کسی نہ کسی وجہ سے تاریخ ڈالتے ہیں, کورٹ ڈیکرم آبزرو نہیں کر سکتے.
So they should be polished, they should be trained, or they should be eliminated. نہیں تو آپ نے ان کا نام بھی لکھا تھا اپنے اس خط میں. میں نے نام مجھے پھر اگلوں کو کیسے پتا چلے گا جی؟ دیکھیں آپ نے خط تو لکھ دیا, وہ کہتے ہیں جی کہ وہ تو ہوا میں خط لکھ دیا, کہ بتایا ہے نہیں کون ہے. جی میں مجھے عدلیہ کا پورا احترام ہے. وہ چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں, چیف جسٹس پاکستان ہیں, ان کے اپنے ذرائع ہیں. میں نے بطور صدر پوائنٹ آؤٹ کیا ہے, آئی ایم ناٹ سپوز ٹو چیک دیم. میں نے جو بار کی آواز تھی وہ پاس آن کرنی تھی. اب کچھ جو ہیں وہ اختیارات اور ڈیوٹیز چیف جسٹس صاحبان کی بھی ہیں. نہیں لیکن اب آپ اپنے اس خط کو فالو نہیں کریں گے, بس آپ نے بتا دیا, اب آپ نے اس کو پش نہیں کرنا. اس فالو کیوں نہیں کریں گے؟ بار کونسلز اور بار ایسوسی ایشن کا ایک مقصد ہے. آپ بھی پیشے کے لحاظ سے وکیل ہیں, آپ خاندانی طور پر بڑے پڑھے لکھے ہیں, لیکن جو ایسوسی ایشن ہوتی ہے, بار ایسوسی ایشن یا بار کونسل, ان کا مطلب ہوتا ہے کہ جہاں بھی لیپس ہو, غیر قانونی کام ہو رہا ہو, ظلم ہو, یہ انسان کی فطرت میں ہے, اور خاص طور پر وکیل کی فطرت میں اس کی ٹریننگ ایسی ہوتی ہے کہ اس کے لیے وہ آواز اٹھاتا ہے. اب آواز اٹھائی ہے, اس کے لیے چیخیں پڑی ہیں, اس کے لیے سن کے آپ پیچھے ہٹ گئے. محترم چیف جسٹس صاحب آپ تو سپریم کورٹ چلے گئے ہیں. نہیں, چیف جسٹس پاکستان, انہوں نے انائنس شو کی ہے. جو میرا پیچھے ہٹنے کی بات ہے, میں نے جو کہی تھی اسٹیج میں جا کے دوبارہ بات, وہ میں نے یہ کہی تھی, آج پھر کہہ دیتا ہوں کہ میں نے جو بات کہی ہے وہ بار کی آواز ہے, اور میں نے صحیح کہی ہے. اگر میرے کسی ہارش ورڈز کی وجہ سے, جو جج صاحب نے کہا کہ اٹ شوڈ بی ان دی چیمبر, میرے کسی ہارش ورڈز کی وجہ سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہے, تو میں اس کی معذرت چاہتا ہوں. دل آزاری کرنا میرا مقصد نہیں ہے. میں اداروں کو مضبوط, صحیح, فیئر لین میں لانا چاہتا ہوں. جو میری آپ اس کو کریں گے پوشش اپنے ایجنڈے پہ قائم ہے؟ کر رہے ہیں, کریں گے کیوں؟ اچھا نظر نہیں نہ آیا گیل صاحب اس کے بعد کچھ کرنا؟ ہر روز عدلیہ ہے, ایک قابل احترام ادارہ ہے, اس کے لیے ہر روز جلوس نہیں نکالا جاتا. ان کو بتایا ہے, ان کو عرض کی ہے, کرتے ہیں. وہ چیف جسٹس صاحب ان کے خلاف بھی کبھی جلوس نکال سکتے ہیں کہ ان کے حق میں ہی نکلتے ہیں خالی؟ کیوں نہیں نکالتے؟ یہاں تو روز جج بدلتے ہیں. جو جج نہ پورا ہو اس کے لیے جلوس نکلتے ہیں. جو جج پورا نہ ہو, انصاف نہ دے, وکلا کے ساتھ رویہ صحیح نہ ہو, عوام کے ساتھ نہ ہو, اس کی عدالت کا بائیکاٹ ہوتا ہے. بٹ وہ تو لیکن کہتے ہیں کہ وکیل اب اپنی مرضی کے ججز چاہنا شروع ہو گئے ہیں. وکیل اپنی مرضی کے جج صاحبان چاہتے ہیں کہ ہوں. وکیل تو یہ ہے کہ ایک سینکڑوں سال پرانی پریسیڈنٹ ہے کہ وکیلوں میں سے جج ہوتے تھے. تو ہمارے یہاں میرے ٹرنیور میں تو جج بنایا ہے وکیل, کوئی جج ہی نہیں بنایا. ہم کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی بار کے ممبر ہوئیں گے نہیں نا جی؟ کوئی کتنی بڑی ایسوسی ایشن ہے آپ کی؟ ہمارے 1100 سپریم کورٹ کا وکیل لاہور میں کام کرتا ہے. 10,000 سے 15,000 تک ہائی کورٹ کا وکیل ہے. کوئی اس قابل نہیں ہے کہ اس کو ایلیویٹ کیا جائے. یہ تو محترم جو ہیں کرنے والے نیا پروسیس جو ایک ڈالا ہے 18ویں ترمیم 19ویں ترمیم کے بعد, آپ کا خیال ہے کوئی بہتری اس سے آئی ہے نظام میں؟ جی میرے ذاتی خیال میں تو یہ کوئی بہتری نہیں آئی. یہی ایک لوپ ہول ہے, یہی جو ہے جوڈیشری کو قابو کرنے کے لیے یہ لائی گئی ہے کہ پہلے ان کی ڈائریکٹ اپوائنٹمنٹ ہوتی تھی تو وہ ان کے پورا ڈومین ہوتا تھا, ان کے اختیارات ہوتے تھے. اب اس میں اختیارات تقسیم ہو گئے ہیں. جب اختیارات تقسیم ہو گئے ہیں تو وہ ان کو ایک پہلو تو اچھا ہے نا کہ محتاط رہتے ہیں. پریکٹیکلی فرق پڑا ہے کوئی اس بات سے؟ بہت پڑا ہے جی. جب وہ چیف جسٹس جو متعلقہ صوبے کا ہے, جب وہ کسی وکیل کا یا سیشن جج کا نام دیتا ہے, تو جب وہ ڈراپ ہوتا ہے وہ پارلیمانی کمیشن میں یا جوڈیشل کمیشن میں, تو وہ اس کی جب وہ نامزدگی جب ڈاؤٹ فل ہوتی ہے تو اس میں بات تو اس کی ذمہ داری تو بنتی ہے. کچھ پارلیمنٹری کمیٹی کے ممبر سے بات ہو رہی تھی, وہ کہتے ہیں کہ جی ہم تو ایک فارمیلٹی ہمیں بنا دی ہے, کچھ فیصلے اس قسم کے آئے ہیں کہ ہمارے ڈیسیجن کو اوور رول کر دیا جاتا ہے. دیکھیں جی, میں ذمہ دار اسائنمنٹ پہ ہوں اس وقت, میں یہ بات نہیں کہہ سکتا. اب جو نئی آئی ہے, جو 3 سپریم کورٹ کے جج صاحبان بنائے تھے, وہ جو لاہور ہائی کورٹ کے تھے, اور 2 جو ان کو اپروو کر دیا ہے, اور تیسرے کو نئی پارلیمانی کمیٹی نے کیا. ان کو کسی نے کیا کہا ہے؟ بٹ وہ تو کہتے ہیں کہ وہ بھی اپروو تصور ہوئے گا کیونکہ 14 دن میں کوئی ڈیسیجن نہیں لی اس کے اوپر, تو وہ بھی اب آپ کے جج ہی ہوں گے. جو ان کا اپروول بھی نہیں آیا, نہ ریفیوزل آیا, بٹ وہ جو ٹائم لائن جو ڈال دی گئی ہے اس کے اوپر پورا نہیں کیا گیا. نہیں, جب تک وہ کام نہیں ہوگا, انہوں نے دیا ہے نا ایک رائے. جیسے آپ نے مجھے کہا ہے کہ آپ نے ایک بات بتائی ہے, میں نے بات بتائی ہے جوڈیشری کو, ہائی اپس کو, بڑے میرے لیے قابل احترام ہے. میں نے پاس آن کی ہے. تکلیف جو تھی بار کی تھی, پبلک کی تھی, وہ میں نے بتائی ہے. اب اس پر عمل درآمد ان کا کام ہے. پارلیمانی کمیٹی نے
ایک اعتراض لگایا ہے، 2 ججوں پر نہیں لگایا، ایک پر لگایا ہے، پوری قوم نے دیکھا ہے، پوری دنیا نے دیکھا ہے، ان کا وہ سپیکنگ ان کا فیصلہ ہوگا، میں نے تو دیکھا نہیں۔ اب وہ سپیکنگ فیصلے کے بعد بھی اگر جوڈیشری یا جو ذمہ داران ہیں ان کو پھر بھی جج بناتے ہیں، پھر تو قوم سب دیکھ دیکھ رہی رہے ہیں، سب پھر دیکھ رہے قوم ہیں۔ دیکھ رہی ہے، قوم پھر فیصلہ کرتی ہے کہ یہ وہ سپریم کورٹ ہے جس کے لیے سول سوسائٹی، وکلاء، بلکہ پھر سیاسی پارٹیاں بھی سڑکوں پر آ گئیں۔ تو پھر وہ جو اپنے جو درجہ ہے ان کا عزت ہے، جو گریوٹی تھی، وہ اس میں فرق آئے گا۔ گل صاحب، میں نے بھی پروفیشن کے اندر رہ کے ایک چیز نوٹ کی ہے کہ ریسٹوریشن کے بعد سے یہ بار میں ایک بڑی ڈویژن آ گئی ہے بٹوین پرو موومنٹ لائرز اینڈ اینٹی موومنٹ لائرز جن کو کہتے ہیں۔ واقعی آپ کے بھی خیال ہے کہ آ گئی ایسی ڈویژن؟ نہیں، یہ بالکل نہیں ہے۔ میں جو تحریک تھی اس کے خلاف نہیں تھا، لیکن میں اس کے حق میں کبھی میں نے زندگی میں جلوس نہیں نکالا، کبھی میں کہیں نہیں گیا۔ تو میں اتنی بڑی لیڈ سے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں، یہ بالکل کوئی وہ بات کہتے ہیں جی بینچ کے رویے میں آ گئی ہے کہ وہ اب دیکھتے ہیں شکلیں ان کی پسند کرتے ہیں جو ان کے لیے نکلتے اس رہے بات ہیں۔ کو بھی میں اپروو نہیں کرتا۔ چلیں اچھا، یہ گل صاحب بتائیں کہ ہمیشہ سے وکالت میں ہوتا رہا کہ جب کوئی ایک کلائنٹ آتا ہے وہ وکیل کی شکل دیکھ کے اس کو انگیج کرتا ہے ہاں جی، اٹ کہ از اس کی بٹ کیا نیچرل۔ فیس ویلیو ہے۔ اگری کرتے ہیں آپ؟ جی بالکل کرتا لوگوں کا خیال تھا کہ جب یہ عدلیہ بحال ہوگی، ہاں۔ کیونکہ ہم نے اتنی زیادہ امیدیں لگا دی ہیں ہاں۔ کہ یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی، کیا یہ ختم ہو گئی ہیں بار میں؟ یہ بالکل میرے حساب میں تو کم ہو گئی ہیں، ختم تو نہیں ہوتی۔ لوگ اب نہیں دیکھتے یہ کہ جی اس کو جج صاحبان دیکھیں جی، پسند کرتے ہیں، اس کو دیکھیں جی، ناپسند کرتے 100 ہیں۔ جج اور تقریباً لاہور میں 70 جج جو ہیں ڈپوز جج جن کو فارغ کر دیا گیا، وہ لاہور میں وکالت کر رہے ہیں۔ ان میں سے اکثر کی وکالت بہت زیادہ ہے، ہر جگہ پہ جاتے ہیں، جو ریلیف بنتا ہے ملتا ہے، جو نہیں ملتا ہے نہیں ملتا۔ یہ جو میں نے جو خط لکھا ہے، میں نے ساری جوڈیشری کے لیے نہیں لکھا، سم آف دی ججز ہوتا ہے۔ ان کا نام ہمیں بتا دیں جی پھر۔ نہیں، وہ میں نہیں بتا سکتا احترام کی وجہ سے۔ چلیں، وہ یہی تو بات کہ شکل دے کے وکیل کرتے ہیں، بار کے عہدے داروں کے اوپر بھی بڑی ایک کمپلینٹ ہے کہ وہ ایک اپنا انفلوئنس، اپنی پوزیشن استعمال کر کے اپنے کلائنٹس کے لیے ریلیف لیتے ہیں۔ کیا ہے ایسی بات؟ دیکھیں جی، وہ لیتے ہوں گے۔ وہ آپ لیتے ہیں کہ نہیں لیتے؟ نہیں، مجھے 8 ماہ سے زیادہ عرصہ ہو گیا ہے، میں نے ایک ایسا کیس نہیں جس میں نے سپر سیڈ کیا ہو۔ آپ وکیل ہیں، آپ کو پتہ ہے، کبھی میں نے کوئی کام نہیں کیا۔ اور لے لیتے ہوں گے جی، کسی نے اگر لینا ہو تو آپ سے؟ نہیں، نہ میں نے اپنی فیس سے زیادہ فیس لی ہے۔ میں اس سے پہلے بھی وائس چیئرمین پنجاب بار کونسل رہا ہوں، لاہور بار کا صدر رہا ہوں، 10 سال میں ممبر رہا ہوں۔